لله الحمد عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ومحمد اللهم إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحظور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ومعه لا محظور فيه بل ولا في الالتزام بحكم آخر إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف المجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية. سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کہ دوران الامر بین المحظورین ہو اور علم اجمالی ہو، آیا اس صورت میں دونوں اطراف میں، علم اجمالی کے دونوں اطراف میں اصول مرخصہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پچھلا جو درس اس سے متصل ہے مطلب، اور یاد ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم لوگ مصنف کہتے ہیں میں قائل ہی نہیں ہوں سرے سے موافقت التزامیہ کا، بن نتیجہ میرے مطابق اطراف علم اجمالی میں کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جو لوگ قائل ہیں موافقت التزامیہ کا، تو چونکہ اطراف علم اجمالی میں اگر اصول مرخصہ جاری کی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے التزام اور اعتقاد میں مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ اعتقاداً یا تو وہ حرام ہے یا وہ واجب ہے، اور آپ اصول مرخصہ جاری کر کے ان کو نہ حرام عدم حرمت ثابت کریں گے اور عدم وجوب ثابت کریں گے، اور یہ حتماً مخالفت التزامی ہے۔ تو مصنف نے کہا تھا کہ جو لوگ موافقت التزامی کو لازم سمجھتے ہیں ان کے مطابق اصول مرخصہ جاری نہیں ہو سکتی اطراف علم اجمالی میں۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا نہیں، اگرچہ ہم موافقت التزامی کو واجب قرار دیں تب بھی اصول مرخصہ جاری ہو سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے مطلب بیان کیا تھا، دہراتے نہیں ہو، کل کا مطلب ہے سارا، صرف متصل کرنا۔ اس کا جواب مصنف نے دیا تھا نا، آپ نے جو مطلب بیان کیا ہے اس میں دور لازم آتا ہے، اور چونکہ دور باطل ہے بن نتیجہ خود یہ مطلب باطل ہے، اور یہ مطلب کیا نتیجہ دے رہا تھا؟ مطلب یہ نتیجہ دے رہا تھا کہ موافقت التزامی کو واجب سمجھتے ہوئے اصول مؤمنہ جاری ہو سکتی ہیں، اصول مرخصہ جاری ہو سکتی ہیں۔ خوب بن نتیجہ شیخ اعظم کی بات کیا ہے؟ غلط ثابت ہوئی، اور ہمارا مبنی درست ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ موافقت التزامی واجب ہے تو اصول مرخصہ اطراف علم اجمالی میں جاری نہیں ہو سکتی۔ مثال دے دوں تاکہ وہ دوبارہ ذہن میں آ جائے برادران، آپ کو معلوم ہے کہ یا تو میرے اوپر صلاۃ جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، امر دائر ہیں دونوں میں، علم اجمالی ہے، یعنی کچھ لازم ہے میرے پہ، ایک حکم الزامی ہے، لیکن کون سا حکم الزامی ہے، حرمت یا وجوب، یہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دوران الامر بین المحظورین، کیونکہ آپ نہیں ایک وقت میں نہ صلاۃ جمعہ کو وجود کر سکتے ہیں نہ اس کا عدم کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اطراف علم اجمالی میں ایک طرف حرمت صلاۃ جمعہ، دوسرا وجوب صلاۃ جمعہ ہے، واضح۔ اور اگر آپ ان دونوں میں برات جاری کریں گے، ان سے کیا نکلے گا کہ نہ تو وجوب ثابت ہے نہ حرمت ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر موافقت التزامی کو آپ لازم سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برات جاری کر کے موافقت التزامی قطعیہ کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شیخ نے کہا تھا، شیخ اعظم نے کہا تھا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ مطلب راسخ ہو جائے، شیخ اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اصول عملیہ جاری کرتے ہیں، اصول مرخصہ جاری کرتے ہیں اطراف علم اجمالی میں، جو ہی اصل جاری ہوگی تو کیا ہوگا؟ حکم ختم ہو جائے گا، اور جو ہی حکم ختم ہوگا تو حکم کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو حکم ہے اس کا اثر کیا ہے؟ وجوب موافقہ التزامیہ، وہ ختم ہو جائے گا۔ بس جو ہی اصول مرخصہ جاری کریں گے اطراف علم اجمالی میں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجوب ختم ہو جائے گا، اور کیا ثابت ہوگا؟ عدم وجوب التزام، ٹھیک۔ مصنف نے کہا تھا کہ نا عدم وجوب التزام موقوف ہے اجرائے اصول پر، جبکہ خود اجرائے اصول عملیہ موقوف ہے عدم وجوب التزام کے اوپر، ٹھیک ہے، دونوں بیان کر دیے تھے، یہ دور لازمات ہے، لہٰذا یہ باطل ہے۔ اور پس مصنف کل یہاں تک رکے تھے، ابھی ساری کل کی بات چلی، کل یہاں تک رکے تھے کہ اگر آپ وجوب موافقت التزامی کے قائل ہیں تو اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتی، خلص، دور کی مشکل ہے، اسے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ آج مطلب جدید یہاں سے مصنف فرماتے ہیں نہیں، میں کل والی بات سے رجوع کرتا ہوں،
اور میں قائل ہوں کہ اگرچہ آپ موافقت التزامی کو واجب کا مبنی قرار دیں اور مانیں کہ موافقت التزامی واجب ہے، تب بھی اصول مرخصہ اطراف علم اجمالی میں جاری ہو سکتی ہیں، وہاں کو مشکل ہو دیکھ کتنی نہ ہاں ٹھیک ہے جی، جاری ہو سکتی ہیں، یہ ان کا حتمی نتیجہ ہے۔ جاری ہو سکتی ہیں وہ کس طرح سے، تھوڑا غور فرمائیے گا، یہاں پر دو مقدموں کا سہارا لیں گے۔ مقدمہ نمبر 1، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو وجوب موافقت التزامی ہے، یہ دراصل کس شے کا اثر ہے؟ حکم واقعی کا اثر ہے یا کسی اور شے کا اثر ہے؟ کل ہم نے عرض کیا تھا نا کہ الحکم الواقعی موضوع ہے، اثرہ شنو؟ وجوب الموافقت التزامیہ، واضح نا؟ تو مصنف کہتے ہیں نا، یہ جو وجوب موافقت التزامی ہے، یہ وجوب عقلی جو ہے موافقت التزامی کا، یہ حکم واقعی کا نہیں ہے، بلکہ حکم واقعی کے علم کا ہے۔ یعنی 3 چیزیں، نمبر 1 حکم واقعی ہو، نمبر 2 مکلف کو اس کا علم ہو تو پھر یہاں پر عقل حکم لگاتی ہے کہ آپ کو حکم واقعی کا علم ہے تو اس کا اعتقاد بھی رکھو، اور جو واضح 3 سٹیپ ہو گئے۔ نمبر 1 حکم واقعی ثابت ہو، نمبر 2 مکلف کو اس حکم واقعی کا علم ہو، جو ہی علم ہو جاتا ہے حکم واقعی کا تو عقل کہتی ہے بھئی علم ہے تو اعتقاد بھی رکھو، ٹھیک ہے؟ وجوب موافقت التزامی، تو وجوب موافقت التزامی یہ اثر ہے علم بالحکم الواقعی کا، نہ خود حکم کا۔ یہاں پہ آگے مقدمہ نمبر 1 خلص۔ اسی مقدمہ نمبر 1 کے آخر میں جو ہے عرض کرتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں، علم یا تو علم تفصیلی ہوتا ہے یا علم اجمالی ہوتا ہے۔ یعنی حکم کا یا تو علم تفصیلی ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ وجوب ہے وہاں پر، ہاں جو وہاں پر ہے حتماً اسی شے کا آپ کو علم ہو، یہ علم تفصیلی ہے حکم واقعی کا، اور وہ یہاں پر ہے نہیں ہے۔ دوسرا قسم کون سی ہے جی؟ علم اجمالی۔ علم اجمالی یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی وہاں پہ حکم الزامی ہے، کوئی حکم الزامی ہے، لیکن نہیں معلوم وہ حکم الزامی بشکل حرمت ہے یا بشکل وجوب ہے، یعنی علم اجمالی ہے آپ کو واقع کا، حکم واقعی کا، یہ بھی چلے گا۔ یعنی اگر علم اجمالی ہو جائے حکم واقعی کا تب بھی وجوب التزام آئے گی، یعنی یہ حکم تب بھی آئے گا نہیں آئے گا؟ واضح ہوا سوال؟ ہم نے کہا تھا حکم واقعی کے بعد اس کا علم، جب علم آئے گا تو پھر عقل کہتے ہیں کہ اس کا اعتقاد بھی رکھو، یعنی موافقت التزامی واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو موافقت التزامی کا وجوب ہے یہ علم تفصیلی ہی کا خاصہ ہے صرف، یا علم اجمالی میں بھی آتا ہے؟ ٹھیک، اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بحث ہے، مقدمہ نمبر 2 یہاں شروع ہوتا ہے۔ علم اجمالی اگر حاصل ہو جائے تکلیف کا تو کیا اس پہ مترتب ہوتا ہے وجوب موافقت التزامی یا نہیں ہوتا؟ سوال جواب یہ ہے کہ یہاں پر 2 قول ہیں۔ قول نمبر 1، علم اجمالی بالحکم علت تامہ لوجوب موافقہ التزامی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح علم تفصیلی تماماً وہی جو علم تفصیلی والا حکم تھا وہی علم اجمالی کا، مبنی نمبر 1 کہ جو کہتا ہے کہ علم اجمالی علت تامہ ہے کس چیز کے لیے؟ وجوب موافقت التزامی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم اجمالی اس مبنی کے مطابق اور علم تفصیلی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ہی علم آ جائے خواہ اجمالی ہو یا تفصیلی ہو، عقل کہتی ہے کہ اس کا اعتقاد رکھو، اس کا التزام کرو۔ واضح؟ ٹھیک۔ دوسرا قول اس میں جو ہے جو مصنف کا انشاءاللہ ابھی امر سابع میں آئے گی، بحث آئے گی، کیا علم اجمالی جو ہے وہ منجز علی نحو العلیت التامہ وعلی نحو الاقتضاء، وہاں پر بحث آ جائے گی۔ دوسرا قول ہے مصنف کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی علت تامہ نہیں ہے وجوب التزام کا، بلکہ مقتضی ہے، علت ناقصہ ہے، یوں تعبیر کریں۔ یعنی علم اجمالی اگر حکم کا حاصل ہو جائے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقتضی ہے کہ موافقت التزامی واجب ہو جائے۔ اچھا، جب یہ مقتضی ہے تو پھر یہاں پر گنجائش ہے کہ اگر کوئی مانع آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر مانع آ جائے تو مقتضی کا اقتضاء ختم ہو جاتا ہے، اقتضاء مقتضی موقوف ہے عدم مانع پا۔ خب اگر مانع آ جاتا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باوجود علم اجمالی ہوگا لیکن وجوب موافقت التزامی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مصنف فرماتے ہیں، مقدمہ نمبر 2 بیان ہونے کے بعد نتیجہ، مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم علم اجمالی میں مبنی اول کے قائل ہوں کہ علم اجمالی موجب لوجوب الالتزام علی نحو العلیت التامہ، اگر اس بات کے قائل ہو جائیں تو
دور لازم آئے گا. اشکال تام ہے. اصول مرخصہ اطراف علم اجمالی میں جاری نہیں ہوں گی. وہی جو ہم نے پیچھے کہہ دیا دور کے بارے میں وہی درست ہے, کوئی اضافہ نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, اگر ہم اس مبنا کے قائل ہو جائیں. لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ علم اجمالی مقتضی ہے وجوب موافقت التزامی کا, اور پھر یہ ثابت بھی کر دیں دوسرے مرحلے میں کہ معنی بھی ہے یہاں پر, ظاہر ہے صرف مقتضی کہنا کافی نہیں ہے. نمبر ایک مقتضی ہے علم اجمالی, نمبر دو معنی ہے جس کی وجہ سے وجوب, معنی کی وجہ سے وجوب موافقت التزامی نہیں آ رہا. اب جب نہیں آ رہا تو پھر یہاں پر کیا ہوگا, اصول عملیہ جاری ہوں گے. واضح ہوئی بات. دوسرا جو مبنی ہے ہماری ساری گفتگو اس کے اوپر ہے. یہاں پہ معنی کون سی شے ہے, معنی کون سی شے ہے. اب اس بات کو یہ رکھیں, اب معنی کو ڈھونڈتے ہیں, کیا کوئی معنی ہے یہاں پر. یعنی آسان لفظوں میں اگر بالکل دیسی شکل میں بات کریں تو حکم واقعی موجود ہے, مجھے اس کا علم اجمالی یعنی نہیں پتہ کہ وہ وجوب حرمت ہے, لیکن اس سے باہر نہیں ہے, ٹھیک. تو عقل کہتی ہے کہ آپ کو چاہیے, ہاں علت عامہ نہیں, مشورہ دیتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا اعتقاد بھی رکھیں, واجب ہے آپ پہ اعتقاد رکھنا, عقل کہتا ہے. لیکن ایک معنی کہتا ہے نہیں بھائی کوئی واجب نہیں ہے. اگر معنی کہتا ہے تو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تو مقتضی تب ہوں جب معنی نہ ہو, معنی آ گیا تو میں مقتضی نہیں ہوں, تو آپ پر اعتقاد اور موافقت التزامی واجب نہیں رہے گی. واضح ہوا. اب معنی ڈھونڈتے ہیں, آپ کو معنی لما کو معنی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اصول مرخصہ کی ادلہ میں. اصول مرخصہ کی ادلہ یعنی برات کی ادلہ, یعنی استصحاب جب برات کا مفاد دے رہا ہو اس کی ادلہ, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر اس جگہ پر اصول عملیہ جاری ہو سکتی ہیں جہاں پر جاری ہونے سے مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہ آتی ہو. یعنی شارع نے خود حکم صادر کیا ایھا الناس, جہاں جہاں بھی اصول مرخصہ جاری کرنے سے مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہ آتی ہو, میں آج کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جاری کر سکتے ہیں. یعنی شارع کی طرف سے اجازت آئی ہے, اذن آیا ہے کہ جہاں بھی آپ نے برات جاری کی اور اس کے نتیجے میں مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہ آئی, وہاں پر برات جاری ہو سکتی ہے, ٹھیک. اب غور فرمائے گا, یہ جو دلیل براعت یا دلیل اصول مرخصہ نے ہمیں بات بتائی ہے, اب وہ اس مورد میں چیک کرتے ہیں کہ جس مورد میں امر دائرہ حرمت اور وجوب میں, اگر ہم حرمت کی طرف میں برات جاری کرتے ہیں, اس طرح وجوب کی طرف میں بھی برات جاری کرتے ہیں, علم اجمالی کے طرف میں برات جاری کرتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ برات جاری کرنے سے مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہیں آتی, جو ہم نے کل عرض کیا تھا, مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہیں آتی. اب جب مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہیں آتی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر شارع نے اجازت دی ہے کہ برات جاری کر دیں. واضح ہوا. تو پس یہاں پر شارع کی طرف سے اس مورد میں براعت جاری کرنے کا اذن آ چکا ہے, اور یہ اجراء اصول عملیہ مانع ہیں اس علم اجمالی کے کہ وہ اپنی اقتضا کرے. واضح ہوا. پس نتیجہ نفس اجراء الاصول المرخصہ فی اطراف العلم الاجمالی خود یہ مانع ان اقتضاء العلم الاجمالی فی تأثیرہ. اور جو واضح, اس میں کوئی خفا ہے تو بعد میں سن لیجیے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پس اس مورد میں جو ہماری مثال ہے کہ امر دائرہ حرمت اور وجوب میں صلاۃ جمعہ واجب حرام ہے, اس مثال میں اصول امریہ چونکہ جاری ہو رہی ہیں, چونکہ مخالفت قطعیہ تھی نہیں, شارع نے کہا جاری کر دو, ہم نے جاری کر دی. اب جب جاری کی تو وہ علم اجمالی کہہ رہا تھا کہ اعتقاد رکھنا واجب ہے, اس کے لیے معنی آ گیا, پس وہ کہہ رہا ہے جی میرے مطابق اب کوئی اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے. بس نتیجہ کیا نکلا کہ اصول عملیہ جاری ہو رہی ہیں اطراف علم اجمالی میں, اور موافقت عملیہ واجب نہیں ہے. ملاحظہ کیجیے بارے کمالا یدفع بها محظور عدم الالتزام به, کل عرض کیا تھا. میں اس کی ایک بدیل عبارت عرض کروں تاکہ آپ کے لیے شاید آسان ہو جائے. وہ بدیل عبارت لا يدفع بها محظور عدم الالتزام به, اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں, کل سے مربوط عبارت ہے, ای تستقر, یہ لکھ لیں یا ذہن میں رکھ لیں, یہ مفید ہوگا آپ کو کہ اس عبارت میں اتنی بات کہنا چاہتے ہیں. تستقر مشکلۃ الدور الذي في صورة عدم وجوب موافقة التزامية هذا عدم وجوب الناشئ من اجراء الاصول المرخصة. ٹھیک ہے. تستقر مشکلۃ الدور الذي في صورة عدم وجوب
موافقت التزامیہ، وجوب موافقت التزامیہ، الناشی، الناشی جو ہے نا یہ عدم کی صفت ہے، الناشی من اجراء الاصول المرخصہ۔ بعض دوستان کل کی عبارت میں ان کو مشکل رہی تھی، اس لیے کہا کہ اس کی بدیل عبارت جو ہے وہ ہو۔ الا ان یقال، یہاں سے آج کی عبارت شروع ہو رہی ہے، الا ان یقال، یعنی الا سے پہلے نتیجہ یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ اصول مرخصہ کو اطراف علم اجمالی میں نہیں جاری کر سکتے، کیونکہ کریں گے تو دو اور لازم آئے گا، لیکن ایک صورت ہے جس میں دور لازم نہیں آئے گا، یہ دیکھیں، الا ان یقال، مگر یہ کہا جائے، اس یقال میں دور ختم ہو جائے گا، ان استقلال العقل بالمحظور فی عدم الالتزام بالحکم، محظور سے مراد دور، عقل مستقلاً حکم لگاتی ہے کہ عدم موافقت التزامیہ میں دور والا محظور ہے، عقل یہ حکم لگاتی ہے، لیکن کس صورت میں؟ انما فی ولا فی، صرف ایک صورت میں دور آئے گا اور دوسری صورت میں نہیں آئے گا، انما فی ما اذا لم یکن، صرف اس صورت میں دور لازم آئے گا جب نہ ہو وہاں پر ترخیص فی الاقدام بل اقتحام فی الاطراف، ای فی اطراف العلم اجمالی، یعنی وہ مورد جہاں پر شارع کی طرف سے اجازت نہ ہو براءت کی، اقدام والاقتحام یعنی براءت کی، اطراف علم اجمالی میں، اقدام یعنی اس کو کر لینا، اقتحام اس میں پڑ جانا، اس کا مطلب ہے یعنی براءت، ٹھیک ہے جی۔ اگر شارع کی طرف سے اجازت نہ ہو اطراف علم اجمالی کو انجام دینے کی، نہ ہو یعنی کیا مطلب؟ کہ جب آپ علم اجمالی کو علت تامہ سمجھ رہے ہوں، چونکہ علت تامہ سمجھ رہے ہوں گے تو پھر وہاں شارع آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ وَمَعَهُ کی ضمیر جاری ہے ترخیص کی طرف، وَمَعَ الترخیص، یعنی دور کی مشکل آئے گی جہاں پر اجازت نہ ہو، اور جہاں اجازت ہو وہاں دور نہیں، جہاں شارع کہہ دے کہ آپ اطراف علم اجمالی میں جاری کر سکتے ہیں براءت، ہاں تو لا محظور فی، دور ختم ہو جائے گا۔ کیوں دور ختم ہو جائے گا؟ اس لیے چونکہ عدم وجوب التزام موقوف نہیں ہے اس کے اوپر، سرے سے عدم وجوب التزام ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ عدم وجوب التزام آنا تھا تب جب مقتضی موجود معنی مفقود ہوتا، اور شارع کی اجازت معنی ہے، بن نتیجہ سرے سے وجوب التزام ہی نہیں آیا۔ وَمَعَهُ أي مع الترخیص فی الاقدام فی اطراف العلم الاجمالی، اس صورت میں کہ جب شارع نے اجازت دی ہے کہ اطراف علم اجمالی میں آپ براءت جاری کر سکتے ہیں، اس صورت میں لا محظور فی عدم وجوب التزام بالحکم۔ واضح ضمیریں کہاں کہا جا رہی ہیں جی؟ ہو کی ضمیر، معہو کی ضمیر ترخیص کی طرف، لا محظور ای لا دورہ، فیہ کی ضمیر جاری ہے کس کی طرف؟ احسنتم، فی عدم وجوب، فی عدم وجوب الموافقہ، بل ولا فی الالتزام بحکم آخر۔ یہ مطلب کافی طویل ہے، یہ یاد ہوگا، صرف اشارہ کروں گا چونکہ عبارت اتنی سی ہے، یاد ہوگا پیچھے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ شارع اس صورت میں 3 آپشن دیتے ہیں، جب آپ کے لیے علت، جب آپ کے لیے حکم واقعی کا علم نہیں ہوتا، علم تفصیلی نہیں ہوتا، علم اجمالی ہوتا ہے، شارع 3 آپشن دیتا ہے یا 3 آپشن دے سکتا ہے۔ شارع کہہ سکتا ہے بیک وقت دونوں کا احسن اعتقاد، نہ اعتقاد میں، التزام میں، بیک وقت دونوں کا اعتقاد رکھو، یعنی ایک ہی وقت میں آپ کے اوپر صلاۃ جمعہ وجوب بھی رکھتی ہے اور حرمت بھی ہے، یا یہ کہے گا، اور یہ محال ہے، ہم نے کہا تھا۔ دوسرا آپشن کیا تھا؟ سرے سے عدم التزام کرے، کہا جی کوئی واجب نہیں ہے، یہ پیچھے کہہ چکے ہم لوگ۔ اور تیسرا آپشن کیا تھا؟ تخیر کر دے، شاباش۔ اور تخیر کی صورت میں کیا مشکل آ رہی تھی کہ بسا اوقات وہ ایسا انتخاب کر سکتا ہے جو ضد ہو حکم واقعی کی، اور ہم نے کہا تھا یہ تیسرا آپشن اور دوسرا جو عدم وجوب اعتقاد ہے، یہ دونوں برابر ہی ہیں کم از کم، ہاں یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یا تو معہو لا محظور فی ای فی عدم التزام، اس میں کوئی مشکل نہیں رہتی اگر ترخیص آ جائے، اور اسی طرح سے تیسرے آپشن میں بھی کوئی مشکل نہیں رہتی اگر ترخیص آ جائے۔ تیسرا آپشن کون سا؟ یعنی جب ان میں سے کسی ایک کا وجوب ہو علی نحو تخیر۔ میں نے اس کی اگر تفصیل بیان کروں گا تفصیل ہو جائے گا، لہٰذا پیچھے جو مطلب عرض کیا اسی سے مربوط ہے۔ عبارت دیکھیے ذرا، وَمَعَ التَّرْخِيصِ فِي الْإِقْدَامِ فِي أَطْرَافِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي مع الترخیص لا محظور فی عدم الالتزام او
لا محظور فی وجوب الالتزام علی نحو تخیر. واضح ہوا؟ لا محظور فی عدم الالتزام جو کہ آپشن نمبر 2 تھا، بل ولا محظور فی الالتزام بحکم آخر علی نحو التخیر. اضافہ کریں گے اس میں، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. الا ان شأن حینئذ، یہاں پہ اگر مرحلے گننا شروع کریں نا تو کتنے مرحلے بن جاتے ہیں. سٹارٹ میں کہا کہ جی سوال یہ اتنا کہ اطراف علم اجمالی میں برات جاری کریں یا نہ کریں، سوال اتنا سادہ سا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پیچھے کہا کہ ہمارا مبنی ہے چونکہ موافقت التزامی واجب نہیں، رضا بسم اللہ کریں، ٹھیک. شیخ نے کہا کہ اگرچہ موافقت التزامی کا بنا رکھیں ہاں تب بھی کر سکتے ہیں. مصنف نے کہا نہیں کر سکتے، دور لازم آتا ہے. پھر کہا نہیں کر سکتے ہیں ایک صورت میں، جب علم اجمالی مقتضی ہو، ٹھیک ہے. یہ تسلسل دیکھیے. پھر یعنی کیا ابھی تک کیا نکلا مصنف کے مطابق کہ علم اجمالی اگر مقتضی ہو تو چونکہ معنی ہے، ٹھیک ہے. بن نتیجہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اصول عملیہ مرخصہ جاری کر سکتے ہیں اطراف علم اجمالی میں. نتیجہ نکلے گا کہ آپ کے اوپر وجوب التزام نہیں ہے. یہ ابھی تک نتیجہ نکلا. مصنف اب پھر چوتھے مرحلے پہ آ کے اس کی نفی کر اور کا سرے سے اصول مرخصہ جاری ہی نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کیا کہا تھا ابھی تک اس سے پہلے ذہن صاحب؟ کر سکتے ہیں. علم اجمالی کی اطراف میں آپ اصول مرخصہ جاری کر سکتے ہیں اور موافقت التزامیہ واجب نہیں ہے. الا کے بعد فرما رہے ہیں کہ نہ، اطراف علم اجمالی میں اصول مرخصہ جاری ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کی مشکل کیا ہے، یہاں پہ ذرا یہاں سے نکتہ شروع ہو رہا ہے، نیا مطلب نہیں ہو سکتی. دعویٰ ذہن میں رکھیں، لا يمكن اجراء الاصول المرخصہ دعویٰ فی اطراف العلم الاجمالی فیما اذا دار الامر بین المحظورین. ہمارے مورد میں یہ ہو گیا دعویٰ. کیا دلیل ہے اس کی؟ 2 دلیلیں. دلیل نمبر 1، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مشکل نہ تو علم اجمالی کی طرف سے ہے، نہ کہیں اور طرف سے ہے، کوئی طرف سے نہیں. یہاں ساری مشکل اصول مرخصہ کی ادلہ میں ہے. اصول مرخصہ کی ادلہ قاصر ہیں اس مورد کے لیے. اصول مرخصہ یعنی براءت، یعنی استصحاب، مثلا مورد براءت میں استصحاب یعنی مورد براءت میں، یا مثلا اثارۃ الحلیہ، یہ ہم اب تک براءت عرض کر رہے تھے، یہ ساری ہیں. یہ جو ہیں اصول مرخصہ، ان کی ادلہ سے پوچھتے ہیں کہ اصول مرخصہ کی ادلہ سے کہ آیا تم میں استطاعت ہے کہ ان کو جاری کرو اس مورد میں کہ جہاں علم اجمالی ہو اور امر دائر و محظورین میں. تو اس کی ادلہ کہتی ہے کہ نہ، میں قاصر ہوں، میں صرف اور صرف ان کو اس مورد میں اجازت دیتی ہوں جہاں پہ شبہات بدویہ ہوں. بیان ذالک، میں نے اس کی 2 دلیل. دلیل نمبر 1 عرض کرتے ہیں. یہ جو اصول مرخصہ ہیں، مثال لیتے ہیں براءت کی. یہاں پہ براءت کی دلیل یعنی قبول قابل بیان، ٹھیک. براءت کی دلیل کہتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو شبہ بدویہ ہو. شبہ بدویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی شبہ ہو جبکہ کسی قسم کا علم نہ ہو. 2 قسم کے شبہ ہوتے ہیں، یوں کہیں، الشبہ المقرونہ بالعلم الاجمالی، الشبہ البدویہ. شبہ مقرونہ بالعلم الاجمالی کی مثال یہ جو ہماری چل رہی ہے، اس کو ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں. اس سے پہلے دوسرے پہ آتے ہیں، شبہ بدویہ. شبہ بدویہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بسیط سا، مجھے شک ہے، پتہ نہیں موبائل نجس ہے نجس نہیں ہے، کسی قسم کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. میں ابھی آیا ہوں، داخل ہوا ہوں، مجھے شک پڑتا ہے پتہ نہیں قالین نجس ہے نجس میں قدم رکھوں نہ رکھوں یہاں پہ. یہ شبہ بدویہ ہے. بدویہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی قسم کا کوئی سابقہ نہیں ہے، کوئی علم شلم نہیں ہے. یہاں پر آ کے برات کہتی ہے بسم اللہ برات جاری کرو اور اس پہ قدم رکھو. واضح نا؟ شبہات بدویہ میں اصول مرخصہ جاری ہوتی ہیں اور یہ ہے قدر متیقن، اس میں کوئی کلام نہیں. اب آتے ہیں دوسرا، شبہات مقرونہ بالعلم الاجمالی. اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ موبائل ان دونوں میں سے کون سا نجس ہے، اتنا پتا کہ ایک نجس ہے. ہاں، علم اجمالی ہے کہ نجس ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک، لیکن شک یہ ہے کہ الف نجس ہے یا با نجس ہے. اس صورت میں اس صورت میں کہ جب علم اجمالی ہو، آیا جاری ہوتی ہیں اصول مرخصہ یا نہیں ہوتی. یہاں پہ بدویہ کو نکال دیں، بات آگئی شبہ مقرونہ بالعلم اجمالی میں. یہاں پہ فرماتے ہیں 2 صورتیں آگے. پہلی صورت یہ ہے، غور کیجئے گا ذرا، اگر اصول مرخصہ جاری کرنے سے
اصول مرخصہ جاری کرنے سے کوئی عملی فائدہ نہ ہوتا ہو، کوئی اثر عملی نہ ہوتا ہو، وہاں پر اصول عملیہ کو جاری کرنا لغو ہے۔ مقدمہ نمبر 1، ہر وہ مقام جہاں پہ اصول عملیہ کو جاری کرنے سے کوئی عملی فرق نہ پڑتا ہو، کوئی عملی ثمرہ یا تبدیلی نہ آتی ہو، اس مقام پہ اصول عملیہ کو جاری کرنا لغو ہے۔ ھذا صغرا کبرا، کل لغو لا یصدر من المولا، اور لغو جو ہے محال ہے کہ مولا صادر ہو۔ پس اصول عملیہ کو اس مقام پہ اجازت دینا جہاں کوئی ثمرہ عملی نہ ہو، یہ محال ہے مولا سے، مولا نہیں کرتا۔ یہ قانون آ گیا ہمارے پاس۔ اس قانون کی ایک پہلے مثال دیتا ہوں، پھر ہمارے مورد میں عرض کرتا ہوں۔ مولا آپ کو یہ کہے کہ مریخ کے اندر ایک غار ہے، اس کے اندر پانی ہے اور وہ پانی مباح ہے۔ سیدنا مولا ایک حکم جال کرے، ایھا الناس، اہل دنیا، آپ کے لیے ایک حکم ہے، بلکہ مریخ سے بھی آگے چلتے ہیں، وہاں پہ بھی چلو تھوڑا سا بھی رسائی کا ہے احتمال۔ زحل کے اندر ایک پانی ہے اور اس پانی جو ہے نا فلاں غار کے اندر ہے اور وہ مباح ہے، اعلان کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عملی ثمرے کی بات ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اعتقادی میں تو فرق پڑے گا، واضح احسن۔ عملی، نہ ہم نے کبھی وہاں پہنچنا، نہ ہمارا وہ مبتلا بے، کیا فائدہ ہے اس حکم کا عملی طور پہ؟ پریکٹیکلی کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ یعنی مولا کا حکم اباحہ جعل کرنا ایک ایسے شے کے لیے جو سرے سے مبتلا بے ہی نہیں ہے، جو ہمارا سردردی نہیں ہے، اس کے لیے جعل کرنا لغو ہے، چونکہ ایسا کوئی ثمرہ عملی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لہٰذا مولا اس قسم کا اگر حکم صادر کرے کہ آج کے بعد میں اباحہ جعل کر رہا ہوں اس پانی کے لیے جو زحل کے اندر ہے، میں اباحہ جعل کر رہا ہوں، ھذا لغو۔ کیوں لغو؟ چونکہ اس کا کوئی عمل ہے، ثمرہ عملی نہیں ہے، چونکہ مبتلا بھی نہیں ہے، وہ آپ مباح کرے حرام کرے ہماری بلا سے، لہٰذا اس قسم کا حکم شارع جعل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارع صرف وہ حکم جعل کرتا ہے جس کے جعل کرنے سے کوئی ثمرہ عملی، اثر عملی مترتب ہوتا۔ یہ ایک مثال۔ اب آتے ہیں فرمان حنفی میں۔ برادران، یہاں پر کہ جب امر دائر ہو بین المحظورین، یا وجوب صلاۃ یا حرمت صلاۃ، اب مجھے بتائیں شارع یہاں پر وجوب صلاۃ اور حرمت صلاۃ میں دائر رکھے امر کو یا ان دونوں میں اباحہ کو جعل کرے، عملی طور پہ کیا فرق پڑے گا؟ پڑے گا فرق؟ عملی، ہاں عملی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ آپ اطراف علم اجمالی کو یہاں پر جب امر دائر بین المحظورین وجود اور عدم میں، آپ ان کو وجوب کہتے رہیں، ان کو حرام کہتے رہیں، ان کو وجوب حرام کہتے رہیں، ان کو اباحہ کہتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، عملی طور پہ مکلف یا تو وجود صلاۃ کر سکتا ہے یا عدم صلاۃ، خلص۔ نہیں ہو سکتا کہ مکلف ایک ہی وقت میں وجود صلاۃ بھی کرے اور اس کا عدم بھی کرے، میسر اجتماع نقیضین۔ جس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مکلف ایک ہی وقت میں نہ تو وجود صلاۃ کرے نہ عدم صلاۃ، ارتفاع نقیضین۔ واضح نا؟ یہ مورد کہ جس میں امر دائر ہے محظورین میں، وہاں پر مکلف عملی طور پہ صرف ایک ہی آپشن میں بند ہے، یا تو وہ الف کو انجام دے گا حتماً با چھوٹے گا، یا با یعنی عدم کو چنے گا تو حتماً الف چھوٹے گا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایسے مورد میں غور کیجئے گا، ایسے مورد میں شارع اگر اطراف علم اجمالی میں یعنی وجوب کی طرف میں اباحہ جعل کرتا ہے یا حرمت کی طرف میں اباحہ جعل کرتا ہے تو کسی قسم کا کوئی عملی ثمرہ نہیں ہوگا۔ جب کوئی عملی ثمرہ نہیں ہوگا تو یہ لغو ہے، اور لغو مولا سے محال ہے۔ پس جعل کرنا، غور کیجئے گا، مولا کا جعل کرنا اباحہ اطراف علم اجمالی میں جب امر دائر ہو محظورین میں لغو ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تو پس ادلہ اصول مرخصہ وہ قاصر ہیں کہ اس جیسے مورد کو شامل ہوں، پس اصول مرخصہ جاری ہوں گی یہاں پر؟ جواب نہیں ہو سکتی، چونکہ ہو ہی نہیں سکتی، یہاں پر جاری کرنا لغو ہے اور لغو مولا نہیں کرتا۔ ملاحظہ کیجیے عبارت، الا ان شأن حینئذ ای حینئذ کان الامر دائرا بین المحظورین، شان سے مراد حالت یہ ہے اس صورت میں کب کہ جب امر دائر و محظورین میں فی جواز جریان الاصول ای المرخصہ فی اطراف العلم الاجمالی
مع عدم یہ ہمیں مع عدم ترتب اثر عملی على الاصول المرخصہ، یعنی اطراف علم اجمالی میں اصول مرخصہ کو جاری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، جبکہ کوئی اثر عملی مرتب نہیں ہو رہا اصول عملیہ کے جاری کرنے پر، تو یہاں پر جاری کرنا لغو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہاں پہ لکھا ہوا لغو ہے؟ یہاں نہیں لکھا ہوا عبارت کے اندر. الا ان شأن فی جواز، یہ غور کیجئے گا ذرا، عبارت یہ ہے اگر ہم اجازت دیتے ہیں ایسی صورت میں اصول عملیہ جاری کرنے کی کہ جس میں جاری کرنے کے بعد کوئی ثمرہ عملی نہ نکلتا ہو، اس میں جاری کرنے کی شان ایسے ہی ہے شان ایسے ہی ہے جیسے کہ مریخ والا، یعنی جیسے مریخ میں موجود پانی کے اوپر حکم جاری کرنا لغو تھا، ایسی ہی شان یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ عبارت دیکھیے گا ذرا. ان شأن مع انہا احکام عملیہ کسائر الاحکام الفرعیہ، انہا کے ضمیر جاری ہے اصول مرخصہ. اصول مرخصہ بھی تو احکام عملیہ ہیں اگرچہ ظاہریہ ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آگے عبارت اب آئیں. ان شأن کسائر، یہ ہے خبر. عبارت واضح برادران؟ ان شأن، انا کی اسم ہے، شأن ہاں، یہ سارے متعلقات ہے. کا سائر الاحکام، جس طرح سائر احکام کو جعل کرنا، یعنی احکام واقعیہ کو، جس طرح احکام واقعیہ کو جعل کرنا اس مورد میں جہاں پہ کوئی ثمرہ عملی نہ ہو، مبتلا بے نہ ہو، جس طرح وہاں لغو ہے، یہی شان ہے اس صورت میں کہ جہاں پر اصول عملیہ کے جو احکام ظاہریہ جعل کرتے ہیں، جو کہ حکم ظاہری ہو یا واقعی ہو، دونوں میں ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ ثمرہ عملی ہو. عبارت واضح برادران؟ ملاحظہ کیجئے دوبارہ عبارت. الا ان شأن حینئذ کان الامر دائرا بین المحظورین، جب امر دائر و محظورین کے درمیان، اس وقت جواز جریان اصول عملیہ در اطراف علم اجمالی، اس کے جواز میں شأن اس صورت میں کہ جب کوئی ثمرہ عملی مرتب نہ ہو رہا ہو ان کے جاری کرنے پہ، جبکہ یہ اصول عملیہ بھی تو احکام عملی ہیں، یہ اصول مرخصہ بھی تو احکام عملی ہیں، اس صورت میں ان اصول عملیہ کی شان ویسی ہی ہے جیسے باقی احکام فرعیہ کی شان ہے، جو کہ دونوں کو مقام لغو میں جعل کرنا محال ہے. جی. حین اذ کان الامر دائرا بین محظورین. ہاں نہ، یہاں پر جو ہے وہ نہ، یہاں پر ہم سرے سے ایک نئے مطلب میں داخل ہو گئے ہیں کہ اصول عملیہ کی ادلہ قاصر ہے. پیچھے ہم ساری بات کر رہے تھے کہ اصول عملیہ کی ادلہ ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وجوب التزام کی ادلہ، ان کے درمیان نسبت چل رہی تھی. اب سرے سے سالبہ بنت فاعل موضوع ہے. اصول عملیہ نے کہا کہ میرے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ میں اس مورد میں جو ہے وہ جاری ہو سکوں، یعنی اس مورد میں کہ جب امر دائر ہو بین المحظورین، جس طرح کوئی حکم واقعی جعل کرنا محال ہے چونکہ لغو ہے، یہاں پر یہ بھی محال ہے. برادران یہ ہو گیا دلیل اول. دلیل ثانی یہ ہے، دلیل ثانی جو ہے ہاں نہ اس دعوے کی، کس دعوے کی جو میں نے نئے سے اللہ کے بعد دعویٰ کیا تھا، لا يمكن اجراء الاصول المرخصہ فی اطراف العلم الاجمالی فی ما دار الامر بین المحظورین. اس دعوے کی دلیل نمبر 1 گزر گئی، اب دلیل نمبر 2 آ رہی ہے، مضافن کے بعد دلیل 2. دلیل 2 یہ ہے، یہاں پر دلیل 2 میں مصنف نے براءت کی بات نہیں کی، براءت کو چھوڑ دی. اب یہاں پر 2 اصول عملیہ کو پکڑا ہے. ایک پکڑا ہے استصحاب، جب استصحاب کا مورد وہ جہاں پر، جو کہ استصحاب میں پتہ ہے نا 2 چیزیں ہوتی ہیں، یقین سابق، شک لاحق. جب آپ کو یقین ہو کسی شے کے مباح ہونے کا اور شک ہو کہ اب اس کی اباحت پہ باقی ہے یا نہیں، یہ مورد صرف، یعنی استصحاب کا صرف وہ مورد کہ جس میں یقین ہو اباحت کا، تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے نا جو برات کا. واضح نا؟ تو استصحاب اور دوسرا اصالۃ الحلیہ، یہ 2. ان دونوں کی جو ادلہ ہیں، ادلہ شرعیہ یعنی استصحاب کی ادلہ روایات، اور جو اصالۃ الحل کی ادلہ ہیں یعنی روایات، ان دونوں کی روایات کی لسان یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف استصحاب اور اصالۃ الحلیہ یہ صرف اس صورت میں جاری ہو سکتی ہیں جب شبہ بدوی ہو. خلص، آسان مطلب ہے، دوسرا مشکل نہیں ہے. جب ہم ان کی روایت جو کہیں گی ہمارے علی راس والعین
اگر روایت نے کہا کہ استصحاب جاری ہو سکتا ہے شبہات بدویہ میں، تو ہم کیوں جاری کریں اس کو علم اجمالی والے شبہ میں؟ ہاں نہیں ہو سکتا نا۔ اس طرح سے اسات الحلیہ والی جو ادلہ شرعیہ ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ صرف اور صرف شبہ بدوی میں جاری ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے تمام ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتائیے کون سی روایت ہے جو کہتی ہے کہ صرف اور صرف بول کے کہتی ہے کہ صرف اور صرف استصحاب شبہ بدویہ میں ہو سکتا ہے، اور وہ شبہ جو مقرون ہو علم اجمالی سے اس شبہ میں جاری نہیں ہو سکتا؟ کون سی روایت ہے؟ دکھائیں ہمیں، عرض کرتے ہیں۔ اور کون سی روایت ہے یہاں پر سات الحل میں جو کہتی ہے کہ یہ صرف شبہ بدویہ میں جاری ہو سکتی ہے اور وہ شبہ جو مقرون بعلم اجمالی اس میں جاری نہیں ہو سکتی؟ کوئی روایت ہے؟ کہاں دکھاتے ہیں؟ اور روایت یہ معروف ہے، استصحاب کی روایت معروف ہے، کیا؟ لا تنقض الیقین بالشک، یہ ہے صدر روایت، بل انقضہ بیقین آخر، یہ ہے ذیل روایت۔ ایک صدر روایت ہے، ایک ذیل روایت ہے۔ یہاں پر جو ہے صدر روایت یعنی جو پہلا حصہ ہے روایت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پہلے یقین ہو بعد میں شک ہو تو اس شک کی پرواہ نہیں کرو، یقین ہی کو جاری کرو۔ ہاں، لا تنقض الیقین سابق بشک لاحق، ھذا واضح ہو۔ یہاں تک تو بات یہ ہے کہ خواہ وہ جو شک لاحق ہے وہ بدوی ہو یا مقرون ہو علم اجمالی سے، یہاں تک تو مطلق ہے کلام، غور کیجیے۔ جو ہی اگلا فقر آیا انقضہ بے یقین آخر، یعنی غور کیجیے گا، اگر پہلے والے یقین جو کہ سابق تھا اس کے بعد ایک نیا یقین جنم لے تو اس یقین کے ذریعے سے سابق یقین کو توڑو۔ اچھا، یعنی کیا مطلب کہ ایک یقین پہلے جو تھا یقین سابق، اب علم اجمالی والا یقین آیا۔ دو صورتیں ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ یقین تفصیلی ہو بعد میں جو آیا، وہ یقین تفصیلی اور راس والا ہے، پھر تو ظاہر برات، پھر تو استصحاب کے بیچارے کا مورد ہی نہیں رہتا۔ لیکن اگر علم جو ہے بعد میں آنے والا علم تفصیلی نہیں تھا، علم اجمالی تھا، تو انقضہ بیقین آخر، یقین آخر جو ہے اس کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ شامل ہو کس کو؟ علم اجمالی کو بھی، یقین اجمالی کو بھی۔ یقین آخر میں یقین ہے نا، یقین سے مراد علم ہے، علم سے مراد یا تفصیلی یا اجمالی۔ تو یعنی شارع کیا کہہ رہا ہے دوسرے پیرے میں آ کے کہ اگر آپ کو پہلے یقین ہو اور بعد میں اگر علم اجمالی آ جائے ہاں تو برات تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ صدر روایت کیا کہہ رہی تھی؟ شاباش، پہلے یقین ہو دوسرے مقام پہ شک ہو، خواہ وہ شک بدوی ہو یا وہ مقرون ہو علم اجمالی سے، استصحاب جاری ہوگا۔ دوسری جو پیرا اس نے کہا کہ نہ، جب بھی بعد میں یقین آ جائے خواہ وہ تفصیلی ہو خواہ وہ یقین اجمالی ہو، استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ یہاں پر تناقض ہو گیا صدر روایت کا ذیل روایت کے ساتھ، کس چیز میں؟ جب شک مقرون بعلم اجمالی ہو۔ اس صورت میں کہ جب شک علم اجمالی کے ساتھ ہو تو صدر روایت کہتا ہے کہ استصحاب جاری کرو، ذیل کہتا ہے جاری نہیں کرو۔ بالکل یہی مشکل ہو بہو تناقض بین صدر روایہ و ذیل روایہ جس طرح استصحاب کی دلیل میں ہے، یہی اس روایت صادر میں ہے۔ واضح نا؟ تو پس تناقض کی صورت میں کیا ہوگا؟ جب تناقض آ گیا تو قدر متیقن کیا ہے روایت استصحاب کی؟ کہاں پہ استصحاب کو اجازت دے رہی ہے جاری کرنے کے؟ شاباش، کیا بچتا ہے جس میں یقین ہے؟ صرف اور صرف وہاں جہاں پہ شبہ بدویہ ہو وہاں پہ استصحاب جاری ہوگا۔ پس جب شبہ بدویہ نہ ہو یعنی علم اجمالی آ جائے، خواہ امر دائر ہو محظورین کے درمیان دائر نہ ہو، کچھ بھی ہو، جہاں علم اجمالی آ گیا استصحاب کے خط کھڑے ہیں، میں یہاں پہ جاری نہیں ہو سکتا۔ کیوں جاری نہیں ہو سکتا؟ چونکہ میرے صدر اور میرے ذیل میں تناقض موجود ہے۔ یہ مطلب جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ مبنی ہے شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اگرچہ کہ خود جناب اخند اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تناقض نہیں ہے، تناقض ظاہری ہے، اصل میں تناقض نہیں ہے، اس کا حل بیان کرتے ہیں، لیکن وہ باب استصحاب میں یہاں عرض نہیں کرتے، صرف اتنا اشارہ کیا ہے شیخ نے بھی، ہم بھی اشارے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یہ مبنی ہے ہمارے استاد علامہ کا، لیکن میرے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجیے عبارت، مضافاً ظاہری سی بات ہے یہ شان کا محال ہے۔ یہ پہلی صورت، پہلی دلیل گزر چکی، دوسری یہ ہے اِلَىٰ عَدَمِ شُمُولِ أَدِلَّةِ الْأُصُولِ سے مراد خصوصیت کے ساتھ، اصول سے مراد یہاں پر استصحاب فی مورد البراءہ، اور دوسرا اصالۃ الحل، نہ خود برات نہیں یہاں پر۔ إِلَىٰ عَدَمِ شُمُولِ أَدِلَّةِ الْأُصُولِ الْمُرَخِّصَةِ لِأَطْرَافِ عِلْمِ الْإِجْمَالِ مُطْلَقًا سواء أكان دائر بين المحظورين أو لا،
یہ واضح ہوئی بات کیوں ہم نے واحد نظن فرق نظر آیا یہاں پر. وہ صرف اور صرف مشکل جو پرانی والی تھی نا وہ دائر امر ہو بین المحظورین، یہاں پر یہ مطلق تمام علم اجمالی کے موارد کے ساتھ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اصول مرخصہ کی ادلہ شرعیہ یعنی روایات شامل نہیں ہیں اس صورت میں کہ جب علم اجمالی موجود ہو، اس کے اطراف کو شامل نہیں ہیں. کیوں؟ للزوم تناقض فی مدلول الاصول المرخصہ، استصحاب اور اصالۃ الحل کی جو مدلول یعنی اس کی جو روایات ہیں اس میں تناقض ہے. تناقض کب آتا ہے؟ علی تقدیر شمول اطراف العلم الاجمالی. جب ہم علم اجمالی کے اطراف میں استصحاب جاری کرنے لگیں تو صدر کہتا ہے کہ کرو، ذیل کہتا نہیں کرو. ٹھیک ہے، شبہ بدویہ میں کوئی تناقض نہیں ہے، واضح نا. تناقض کب آئے گا؟ علی تقدیر شمول اطراف العلم اجمالی. اگر ہم کہیں کہ اصول عملیہ اطراف علم اجمالی کو شامل ہیں تو صدر ذیل سے ٹکراتا ہے. کما ادعاہ شیخنا العلامہ اعلی اللہ مقامہ، جس طرح سے کہ یہ دعویٰ کیا ہے تناقض کا کس نے؟ جناب استاد حضرت شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی مسجد میں ہیں، وعلی اللہ مقامہ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تناقض آتا ہے جس کے نتیجے میں صرف استصحاب اور اصالۃ الحل مختص ہے جاری ہونا اس کا شبہات بدویہ میں. ٹھیک، آپ کا کیا موقف ہے ایھا المصنف؟ وَإِن كَانَ مَحَلَّ تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ عِندِي، میرے مطابق یہ جو تناقض ہے اس میں اشکال ہے، وہ استصحاب کی باب میں بیان کریں گے، لہٰذا میرے مطابق مسئلہ نہیں ہے، جاری ہو سکتے ہیں استصحاب اور برات اطراف علم اجمالی میں بھی میرے مطابق. فتدبر جیداً. صلی اللہ علیہ رسول الکریم.